ناظرین یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے قریب 8 سال پہلے ملیشین ایئر لائن کے ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹس، 10 کیبن کرو اور 227 پیسنجرز موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر پیسنجرز کا تعلق چائنا سے تھا۔ دونوں پائلٹس انتہائی ایکسپیرینس تھے، جن میں سے 53 سال کے کیپٹن ظاہری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فاریق عبدالحمید ایک جونیئر پائلٹ تھے، جن کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ اگر اس پلین کی بات کی جائے تو 11 سال پرانا یہ بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں نہ ہی کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی اور نہ ہی پاسٹ میں یہ جہاز کسی میکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بتانے کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک بالکل نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا یا پھر چائنا سے واپس ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایب نارمل سے بھی کافی بڑھ کر کچھ تھا۔ بے شک فلائٹ MH370 کو صرف 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کے لیے پرواز کرنی تھی، لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا، جس سے وہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، یعنی اپنی ریکوائرمنٹ سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائنز کی ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے، تاکہ اگر پلین کو خراب موسم یا کسی ایمرجنسی میں کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ Delivery 370, good morning. Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting level 340 to Beijing. یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کے 12:42 پہ فلائٹ MH370 نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ فرسٹ پائلٹ ظاہری ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ریڈار کو بھیج دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے، جو ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن قریبی ریڈارز تک پہنچاتا ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:19 پر جب فلائٹ MH370 ملیشین ایئر جورسڈکشن سے نکل کر ویتنام کی ایئر جورسڈکشن میں جانے لگی، تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ ظاہری سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, right. Good night, Malaysian 370. اس کا مطلب تھا کہ اب فلائٹ MH370 کو ویتنام کی سٹی ہو چی من کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ فرسٹ پائلٹ کیپٹن ظاہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا: گڈ نائٹ MAS 370۔ Good night, Malaysian 370. نہ ہی کنٹرول ٹاور کو پتا تھا اور شاید نہ ہی کیپٹن ظاہری کو کہ ان کا یہ گڈ نائٹ والا میسج MH370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے اب پورے 37 منٹس گزر چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن سب کچھ جو ابھی تک نارملی چل رہا تھا وہ اب ایب نارمل ہونے لگا۔ جی ہاں، اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ہو چی من دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ MH370 اب ویتنامیز ایئر اسپیس میں داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن جب ہو چی من کنٹرول ٹاور نے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا، تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔
अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह के 6:32 पर ठीक उस जगह जहां से प्लेन गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पे ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां प्लेन का नामो निशान तक ना मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया सबके सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गईं। प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर वो इस एरिया पर समंदर में क्रैश भी होता तो इतना बड़ा जहाज है, कोई ना कोई चीज तो पानी पर तैरती हुई जरूर नजर आनी चाहिए थी। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर कहीं से भी कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिला कर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पे वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट पे जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता ना मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव्ड डाटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही प्लेन ने किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पे शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व स्पॉट पे आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा।
یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کروڈ اسپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ MH370 اسی کرو اسپاٹ میں ہی کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا یہ ہائی لائٹڈ کروڈ حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے اور یہاں پر اسٹارٹ کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن۔ MH370 کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 3 سالوں کے بعد ڈیپ سی آپریشن کو آخر کار ختم کر دیا گیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران پلین کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ملا، لیکن 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہونے کے 1 سال بعد پلین کا رائٹ فلیپرون تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے ساحل پہ جا پہنچا۔ یہ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ ملنے والے اس فلیپرون پر جب تحقیق ہوئی تو ایک اور خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس وقت MH370 پانی میں کریش ہوا اس وقت یہ فلیپرون ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، اور افسوسناک طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پہ کریش ہوتے وقت جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں جا گرا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کے کئی اور حصے بھی افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن آج تک پلین یا اس میں بیٹھے پیسنجرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ملیشین فلائٹ MH370 کے اندر غائب ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ کچھ انویسٹیگیٹرز کا شک ہے کہ پلین ہائی جیک ہوا تھا، تو کچھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے پلین کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین کے اندر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ خیر اصل ریزن کیا ہے یہ تو پلین کے بلیک باکس میں محفوظ ریکارڈنگ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، جو پلین کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہے۔ MH370 کے غائب ہونے کے پورے 8 سالوں کے بعد فیبروری 2022 میں ایک بار پھر سے پلین کے ملنے کی امید دلائی گئی۔ ایک برٹش ریٹائرڈ ایرو اسپیس انجینئر رچرڈ گاڈفرے نے دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپیگیشن انالیسس کے ذریعے اس نے پلین کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے، اور حیرت انگیز طور پہ رچرڈ نے جو پن پوائنٹ لوکیشن بتائی ہے وہ بھی انڈین اوشن کے اسی کروڈ ایریا میں موجود ہے۔ رچرڈ کا ماننا ہے کہ اس کی بتائی گئی ٹھیک اس جگہ پر اوشن کے 4000 میٹر نیچے ملیشین ایئر لائن کا گم شدہ جہاز ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنا نیچے ٹائٹینک شپ پورے 74 ایئرز کی کوششوں کے بعد 1985 میں ملی تھی۔ اب ملیشین اتھارٹیز ریٹائرڈ ایرو اسپیس انجینئر کے اس کلیم کو کتنا سیریس لیتی ہے اور اس جگہ پر ایک نیا سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔